الحمد لله ولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تسہیل المصادر کا سبق نمبر 15 اور 16 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 15 میں اس میں مشتق کے تعلق سے پڑھیں گے کہ مشتق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں۔ پھر سبق نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں فاعل کی تعریف کیا ہے، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی گردان کس طرح آتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15 مشتق کا بیان۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ عبدالرشید فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشتق کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو۔ اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں۔ تعریف کے بعد اب تقسیم کر رہے ہیں، اس کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہیں اب بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 اسم ظرف، نمبر 5 اسم اعلیٰ، نمبر 6 حاصل مصدر۔ یہ اسم مشتق کی اقسام ہیں۔ اسم مشتق کی کل 6 قسمیں ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، حاصل مصدر۔ اب ان میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے اسم فاعل، اس کے بارے میں سبق نمبر 16 میں بیان کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 16 اسم فاعل کا بیان۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو۔ اسم فاعل اس اسم کو کہیں گے جو ایسی ذات پر دلالت کرے، جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہے، جس سے فعل کا صدور ہوا ہے، جس سے فعل صادر ہوا ہے۔ اس ذات پر جو اسم دلالت کرے، اس ذات کو جو اسم بتائے، اسے ہم کہیں گے اسم فاعل۔ تو کیا معنی ہوا اسم فاعل کا؟ اسم فاعل وہ ہے جو ایسی ذات کو بتائے یا ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل کا صدور ہوا ہے، جس سے فعل کا ظہور ہوا ہے۔ اب تعریف کے بعد مصنف علیہ الرحمہ بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم فاعل کس طرح بنائیں گے۔ امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں۔ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے، امر کے صیغے کے آخر میں زیر دیتے ہیں اور ندا بڑھا دیتے ہیں، اس طرح اسم فاعل بن جاتا ہے۔ امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں، جیسے پرور سے پرورندہ۔ پرور یہ امر کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھایا گیا تو پرورندہ ہوا، جو کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ پرورندہ یعنی پالنے والا۔ یہ تو فارسی سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ تھا۔ حاشیے میں دیکھیں اردو میں کس طرح ہم اسم فاعل بنائیں گے۔ اردو میں اسم فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے اسے بیان کیا گیا ہے کہ اردو میں مصدر کے آخر میں جو آتا ہے، یعنی مصدر کے آخر میں جو الف ہوتا ہے نا، جیسے کھانا، جانا، آنا، پینا، یہ سب کے آخر میں الف ہے۔ تو اردو میں مصدر کے آخر میں جو الف ہوتا ہے، اس الف کو یا سے یعنی یائے مجہول سے بدل کر آخر میں والا لگانے سے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کھانا ہے، کھانا کے آخر میں جو الف ہے اسے یا سے بدلیں اور والا لگائیں تو کیا ہوگا؟ کھانے والا۔ اسی طرح جانا سے جانے والا، آنا سے آنے والا، پینا سے پینے والا۔ ہر مصدر سے اسی طرح بنے گا کہ آخر کے الف کو یائے مجہول سے بدل کر آخر میں والا لگائیں گے، تو اس طرح اردو میں اس میں فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فائدہ میں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں فاعل کے صرف 2 صیغے آتے ہیں۔ فائدہ، اسم کے صرف 2 صیغے آتے ہیں۔ یہاں اسم سے مراد اسم فاعل ہے۔ اسم کے صرف 2 صیغے آتے ہیں، نمبر 1 واحد، نمبر 2 جمع۔ ابھی اس سے پہلے جو اسم فاعل بنانے کا طریقہ بیان ہوا، کیا تھا کہ زیر دے کر، امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا دینے سے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ وہ اسم فاعل واحد بنانے کا طریقہ تھا۔ اب جمع کس طرح بنائیں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔
جمع کے لیے آخر میں الف نون زیادہ کرتے ہیں، جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں الف نون زیادہ کرتے ہیں، جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف نون کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر آخری حرف ہا ہو تو اسے گاف سے بدل دیتے ہیں، اگر آخری حرف ہا ہوگا تو اسے پھر گاف سے بدل دیتے ہیں، جیسے پرورندہ سے پروندگان، پرورندہ سے پروندگان۔ گردانے اس میں فاعل کی گردان سب سے پہلے صیغہ ہے، پھر اس کے نیچے فارسی ہے، اس کے نیچے اردو ہے۔ فارسی دیکھیں، پرورندہ پالنے والا، پرورندہ کا معنی ہے پالنے والا، یہ واحد کا صیغہ ہے، پرورندہ پالنے والا واحد، پروندگان پالنے والے جمع، پروندگان یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چند سوالات کر رہے ہیں، آئیے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوالات نمبر 1، اس میں فاعل بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا دیا جائے۔ اس میں فاعل بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا دیا جائے۔ نمبر 2، تاب سے اس میں فاعل کی گردان کرو۔ تاب سے اس میں فاعل کی گردان ہوگی تابندہ تابندگان، تاب سے اس میں فاعل کی گردان تابندہ تابندگان۔ نمبر 3، فروش سے اس میں فاعل جمع کا صیغہ بتاؤ۔ فروش سے اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہوگا فروشندگان، فروشندگان، اس میں فاعل جمع کا صیغہ کا فروشندگان۔ نمبر 4، پالنے والا، اس کی فارسی بناؤ۔ پالنے والا کی فارسی ہوگی پرورندہ، پرورندہ پالنے والا۔ نمبر 5، پرورندگان، اس کا ترجمہ کرو۔ پرورندگان کا ترجمہ ہے پالنے والے، پرورندگان پالنے والے۔ نمبر 6، خاموش سے اس میں فاعل کے صیغے بتاؤ۔ خاموش سے اس میں فاعل کے صیغے بنیں گے خاموشندہ خاموشندگان، خاموشندہ خاموشندگان۔ نمبر 7، جوئندگان کیا صیغہ ہے؟ جوئندگان جمع کا صیغہ ہے، جوئندگان جمع کا صیغہ ہے۔ نمبر 8، آورندہ، آورندہ کا ترجمہ کرو۔ آورندہ کا ترجمہ ہے لانے والا، آورندہ لانے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔